ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا 1500 سالہ جشن بڑے دھوم دھام سے دنیا بھر میں منایا گیا، اور ہر کسی نے اپنی بساط اور اپنی استطاعت کے مطابق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک تاریخ جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور ایک ایمانی تقاضا بنتا ہے کہ اس تاریخ میں ہم خوشیوں کا اظہار کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں، اور حدود شرع میں رہ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ مگر انہی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا سال میں ایک مرتبہ خوشی منا کر ہم خاموش بیٹھ جائیں، یا پھر دین اسلام کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ پورے سال محبت رسول کے حوالے سے ہمیں کچھ کام بھی کرنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے گئے دین کے حوالے سے پورے سال سماجی اور معاشرتی ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہے۔ سچی خوشی اور صحیح محبت کا اظہار یہی ہوگا کہ پورے سال ہم دین اسلام کے حوالے سے، دین اسلام کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کے حوالے سے، اور دین اسلام کے حوالے سے جو سماجی اور معاشرتی ذمہ داریاں بنتی ہے، سوچیں اور کچھ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ آج کی تاریخ میں ہمارے سامنے ایک بڑا جو مسئلہ کھڑا ہے سماجی اور معاشرتی لحاظ سے، جسے ہمیں دین اسلام کے زاویے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے خلفائے راشدین اور صحابہ کا عمل بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر توجہ دے کر کے سماجی اور معاشرتی اعتبار سے اس کمی، اس دکھ اور درد کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہمارے سماج میں رہ رہی بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے جو مسائل ہیں وہ آپ کے اور ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خواتین جو بیوہ ہو رہی ہیں، اس کی جو سماجی زندگی ہے، جو معاشرتی زندگی ہے، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج دنیا میں تقریباً 30 کروڑ سے زائد آج جو ہے وہ خواتین ہیں جو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں۔ 58 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں جو آج یتیمی کی زندگی جی رہے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ حکومتی سطح سے لے کر کے آج ہماری انفرادی سطح تک
اور سماج میں کام کر رہے بیواؤں اور طلاق یافتہ خواتین کے حوالے سے جو تنظیمیں ہیں، جو تحریکیں ہیں اور جو ادارے ہیں، اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ نہ کے برابر ہے۔ آج ایک طلاق یافتہ یا خلا یافتہ یا بیوہ کو آج حکومتوں کی طرف سے جو مدد دستیاب ہے وہ بالکل نہ کے برابر ہے۔ اس میں زندگی کا کسی طرح سے کوئی گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ حکومتی سطح پر بھی کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو بیواؤں کی کفالتیں کر سکے، جو یتیم بچوں کی کفالتیں کر سکے۔ اور خود ہمارے سماج اور معاشرے میں آج جو ادارے چل رہے ہیں، آج جو تنظیمیں چل رہی ہیں، آج جو لوگ بیواؤں کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہ بھی نہ کے برابر ہے۔ نہ تو اتنی تنظیمیں ہیں، نہ اتنے ادارے ہیں جو بیواؤں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اور جو لوگ بیواؤں کی ضرورتوں پر کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی ملنے والا تعاون اتنا ہے کہ جس سے ایک بیوہ ایک مہینے اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس حوالے سے دین اسلام جو رہنمائی کر رہا ہے، سیرت رسول جو ہمیں روشنی بخش رہی ہے، اس حوالے سے نہ ہم نے انفرادی اعتبار سے کبھی سوچا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے ہم نے اجتماعی طور پر کبھی سوچا ہے۔ یقین جانیے کہ کبھی کبھی اس حوالے سے جو تصویر دیکھنے کو آتی ہے، جن صورتحال کا مشاہدہ ہوتا ہے اور جو باتیں سننے کو ملتی ہے، وہ انتہائی دل خراش ہوتی ہے، وہ انتہائی دل شکن ہوتی ہیں، وہ انتہائی مجروح کن ہوتی ہیں۔ آج آپ جا کر کے دیکھیں، گھروں میں کام کرنے والی خواتین آپ کو اس میں طلاق یافتہ ملیں گی، زیادہ تر آپ کو بیوائیں ملیں گی، مگر آپ سوچیں کہ ان سے مشقت بھرا کام لے کر کے بھی ان کو اتنا نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو صحیح سے پورا کر سکے، بلکہ ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کے ساتھ ظلم و جبر کرنا، ان کی طاقت سے بڑھ کر کے ان سے کام لینا، یہ ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں عام ہو چکا ہے، جو انتہائی رسوا کن ہے ہمارے لیے۔ آپ 65 سالہ 70 سالہ خواتین کو آپ دیکھیں گے، رات کے 11 بجے 12 بجے بڑی بے بسی کے عالم میں اپنے گھروں کا رخ کر رہی ہوتی ہیں، بڑی بے بسی کے عالم میں اپنے گھروں کو لوٹ رہی ہوتی ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کام کر کے آ رہی ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں؟ برتن دھو کر کے آ رہی ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ فلاں جگہ جو ہے کوئی فیکشن تھا اس میں کام کر کے آ رہی ہے۔ آپ سوچیں، کیا اس عمر کی بیوہ خواتین اس لائق ہیں کہ ہمارا مسلم سماج اور معاشرہ اس سے اتنا مشقت بڑا کام لے، اتنی رات کی تاخیر تک ان سے کام لے، ان کی طاقت سے بڑھ کر کے کام لے؟ کیا اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو کام لیے بغیر کیا ہم ان کے کام نہیں آ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایک بیداری لانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر احساس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے اس حوالے سے جو رہنمائی کی ہے، اس رہنمائیوں کو ہمیں اپنے ذہن میں ڈھال کر کے عملی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا مضبوط ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسی مضبوط تنظیم نہیں ہے جو بیواؤں کی کفالتیں کر سکے، جو بیواؤں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، جو بیواؤں کے لیے آسرا اور سہارا بن سکے۔ عالم تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو متمول اور مالدار افراد ہیں، آج ان کے پاس بھی یہ سوچنے کی فرصت نہیں ہے، نہ ان کے پاس یہ ذہن سازی ہے، نہ ان کا ذہن ادھر جاتا ہے کہ اللہ نے اگر وسعتیں دی ہیں تو خواہشوں پر کچھ کم کر کے خرچ کر کے کسی بیوہ کی کفالت کرنے کے لیے ہم سوچنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا معاشرہ صرف بے جا خواہشوں کی تکمیل کے لیے جتنا آج مکان پر، جتنا آج لباس پر، جتنا آج خوراک پر، جتنا آج دکھاوے پر
جتنا آج شادی بیاہوں پر، جتنا آج گھومنے پھرنے پر خرچ کر دیتا ہے، اگر شاید 10% حصہ بھی بچا لیا جائے تو معاشرے کی ہر بیوہ خواتین کی کفالت مکمل طور سے ہوتی، مگر کوئی سوچنے کو تیار نہیں، کوئی خوف خدا دل میں بسانے کو تیار نہیں ہے، کوئی اسلامی سماج اور معاشرہ کی تشکیل کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ سوچنا ہوگا اس حوالے سے کہ صرف ہم اسلام کا دم بھرتے رہیں گے، صرف دین اسلام کے ملنے پر افتخار کا ہی اظہار کرتے رہیں گے جو کرنا چاہیے، کیا صرف محبت نبی اور عشق نبی کا دعویٰ ہی کرتے رہیں گے کہ اسلام اور نبی نے اپنی سیرت مبارکہ سے ہماری جو رہنمائی کی ہے ہم اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوششیں بھی کریں گے؟ کیا صورتحال ہے؟ اس صورتحال کا ہمیں مکمل طور سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج آپ جا کر کے مسجدوں کے دروازے پر آپ جا کر کے دیکھیے، آج آپ درگاہوں پر جا کر کے دیکھیے، گھر گھر آج مانگنے والی آپ خواتین کو دیکھیے، آج اس میں سے اکثر آپ کو بیوہ ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کام کرنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، ہم ہر عمر میں کسی خواتین سے بھی کام کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مانگنے پر اس لیے مجبور ہے کہ آج انہیں کام بھی نہیں مل رہا، آج کام دینے والا بھی آج اسے اجرت دینے کو تیار نہیں ہے جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، تو آج مانگنے والی خواتین میں زیادہ تر وہ تعداد ہے جو بیواؤں کی ہے، جس کی کفالت اور جس کی ذمہ داری ہمارے سماج اور معاشرے کو اٹھانا چاہیے تھا، آج وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ اس حوالے سے ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج جہاں کہیں اللہ نے جس کسی کو بھی آج اگر دولتوں سے نوازا ہے تو آج اسے اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج وہ اپنے پیسے کہاں خرچ کر رہا ہے، اپنی خواہشات میں وہ کتنا لگا رہا ہے، اپنے بیجا ضرورتوں کو پورا کرنے پر آج کتنا لگا رہا ہے، اور کسی بیواؤں کے لیے سہارا بننے پر وہ کتنا خرچ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم نے نہ سوچا اور ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر ایسی تنظیمیں نہ بنی تو یاد رکھ لیجئے کہ صورتحال نہایت بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ سچائی تو یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر ایسی تنظیم ہونی چاہیے، ہر مسجد کے اندر ایسے ذمہ دار ہونی چاہیے جو اپنے محلے میں حالات کا جائزہ لے، اور اگر کوئی بیوہ موجود ہو تو مسجدوں کی طرف سے یا ذمہ داران افراد کی طرف سے یا متمول و مالدار افراد کی طرف سے اس کی کفالت کی ذمہ داری لی جانی چاہیے اور اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ذاتی مفاد سے اوپر اٹھنے کو تیار نہیں، ملا جلا کر کے دنیا کو صرف ہم نے اپنی ذاتی حد تک گھیر رکھا ہے، خوشیوں کو ذاتی حد تک گھیر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر اسلام کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، سماج اور معاشرے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اجر دنیاوی اور اجر اخروی تو بھی کوئی چیز ہے نا، اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور اگر نہیں سوچ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی بے حسی میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی بے خوفی میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی اللہ اور دین سے لا تعلقے میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی صرف محبت رسول کے دعوے میں گزر رہی ہے، اور سیرتوں سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بہت احساس ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک بیوہ کا جو مقام ہے، اسلام نے جو اسے مقام و مرتبہ دیا ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت مبارکہ سے جو اس کی کفالت کی ذمہ داری نبھائی ہے، اس حوالے سے اپنے معاشرے کے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بیوہ صرف اپنے بچوں کی کفالت کے لیے اگر اللہ نے کشادگی دی ہے اور اگر شادی نہیں کرتی ہے تو معلوم ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم جو ازواج مطہرات کو مقام و مرتبہ اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا، یہی اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ
اس بیوہ خواتین کو بھی عطا فرمائے گا جس نے شوہر کے انتقال کے بعد اپنی اولاد کی ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنی شادی نہیں کی ہے۔ وجہ ازواج مطہرات کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد شادی کی اجازت نہیں دی گئی، اجازت نہیں ہے۔ وہ ساری کائنات کے مومن اور مومنہ کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے تو اللہ کریم نے اس کے لیے مقام و مرتبہ بھی رکھا کہ حضور کے ازواج مطہرات میں شامل فرما کر ساری دنیا کے لیے اسے ماں کا درجہ قرار دے دیا گیا۔ اب اگر کوئی خاتون بیوہ ہونے کے بعد اگر حصول اجر ثواب کے لیے اگر نکاح نہیں کرتی ہے تو انہیں بھی وہی اجر و مقام سے نوازا جائے گا۔ اور اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے تو ہماری سماجی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ سماجی ذمہ داریاں یہ بنتی ہے کہ ہم ایسی خاتون کو نکاح پر آمادہ کریں، ان کے خاندان کے افراد کی ذمہ داریاں بنتی ہے کہ اسے نکاح پر آمادہ کریں۔ ایک خاتون بیوہ ہونے کے بعد نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے مارے شرم کے اور حیا کے، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ عمومی طور پر ایک عورت کی مکمل مالی ذمہ داریاں ایک مرد کے سر پر رکھی گئی ہے۔ اگر ایک مرد اس کی زندگی میں نہ ہو تو معاشی اور مالی اور معاشرتی مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، ہر طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کے حوالے سے بھی حساس ہو جائیں کہ اپنی بچیوں کو بہترین تعلیم دیں، اپنی بچیوں کو بہترین ہنر سکھائیں، جو ہنر عزت کے دائرے اور حیا کے دائرے میں رہ کر کے اس کی ضرورتوں کی تکمیل کر سکے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی بیٹی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو کہ بیوہ ہو، اگر ہو جائے تو اپنے خود کفیل رہے اور خود اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بیشتر ان خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو یا تو تعلیم یافتہ نہیں یا تو ہنر یافتہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ایسی جو خواتین ہیں ان کے لیے مالی تمام تر ذمہ داریاں ایک مرد کے سر پہ جاتی ہیں۔ بیوہ ہونے کے بعد اگر وہ نکاح کے لیے آمادہ نہ ہو تو انہیں معاشی طور پر، مالی طور پر، سماجی اور معاشرتی طور پر کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے، اسلام نے تو یہی مجاز دیا ہے، کسی اور دنیا کے مذاہب میں ہو سکتا تھا کہ بیوہ ہونے کے بعد نکاح کا اختیار نہ ہو، اسلام نے مکمل طور سے اسے نکاح کا اختیار دیا ہے۔ اسلام نے مکمل طور سے اسے آزادی دی ہے۔ اسلام نے مکمل طور سے اسے اپنے ہنر کو کام میں لانے کی بھی اجازت دی ہے۔ اسلام نے مکمل طور سے اسے اپنی خواہش اور ضرورتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اسے اجازت دی ہے۔ لہذا ایسی خواتین کو نکاح کے لیے آمادہ کیا جائے، بلکہ ہمارے پاس ایسی تنظیمیں بھی ہونی چاہیے، ایسی تحریکیں بھی ہونی چاہیے جو بیوہ خواتین کی شادی کی ذمہ داریوں کو اٹھائے۔ یہ انتہائی اجر و ثواب والا کام ہوگا۔ دوسری بات کہ ہم جس سماج میں جیتے ہیں نا، اس سماج میں مرد کے لیے بھی دوسری شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو عیب والی نظر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بیوہ طلاق یافتہ اگر کوئی خاتون شادی کر لے تو اسے انتہائی عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی زندگی پر تان و تشنیع کی جاتی ہے۔ ایسے تمام انسانوں کو اپنے آپ کو ہوشیار کر لینا چاہیے جو بغیر کسی ثبوت کے اگر دوسرے نکاح کرنے پر تان و تشنیع کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا ہوگا۔ اگر کوئی طلاق یافتہ خاتون اور اگر بیوہ خاتون ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر دوسری شادی کرتی ہے تو ایسی خواتین کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس نے دوسری شادی کر کے اپنے آپ کو مالی طور پر بھی اور عزت و ناموس کے اعتبار سے بھی محفوظ کر لیا۔ ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ایک سماجی جو معاملہ ہے کہ ایک بیوہ خواتین کے لیے دوسری شادی کا انتظام کیسے ہو، دوسری شادی کے لیے ہم اس کا انتظام کیسے کریں، دوسری شادی کے لیے ہم اسے آمادہ کیسے کریں، دوسری شادی کرنے پر ہم اس کی حوصلہ افزائی کیسے کریں، ان حوالے سے بھی ہمیں مکمل طور سے سوچنا ہوگا۔ اور جسے اللہ نے دولت دی ہے، ثروت دی ہے نا،
وسعتیں دی ہیں، تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ سنت کی نیت سے بیوہ اور طلاق یافتہ خاتون کو نکاح میں لائیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک ہندوانہ ماحول میں رہتے ہیں، یہاں پر دوسری شادی کرنے کو اور دوسرے نکاح کا کرنے کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، بالخصوص وہ مرد حضرات جو تنہائی کی زندگی جی رہے ہیں، یا تو شادی نہیں کر سکے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اہلیہ انتقال کر گئی ہیں، کسی حادثے کے شکار ہو گئے، طلاق یا خلا کا معاملہ درپیش آیا ہے، تو ایسے لوگ دوسری کسی شادی کو ترجیحات میں شامل کریں اگر وہ واقعی کفالت کی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بیوہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے، بیواؤں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، بیواؤں کی کفالت کا استحقاق اپنی امت کو بتانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماں سوا 10 اور جو بیویاں ہیں سب کے سب یا تو بیوہ یا طلاق یافتہ ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے پہلی شادی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا ہے، آپ کی وہ تیسری شادی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سماج میں کیوں آخر متعدد شادیاں فرمائی، کیوں آخر بیوہ اور طلاق یافتہ خاتون کو ترجیحات میں شامل کیا؟ کیونکہ جس چیز کو اللہ نے اجازت دی ہے اور جس چیز کو عیب کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، حضور نے صرف زبانی اعتبار سے وہ چیز کا خاتمہ نہیں فرمایا، بلکہ عملی اعتبار سے بھی اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے قولی اور عملی دونوں اعتبار سے اس کو سنت بنا دیا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ اور پھر حضور کے دور میں بیت المال سے ایسی خواتین کی کفالتیں بھی کی جاتی تھی۔ ہمارے پاس بھی ایسی تنظیموں کا ہونا ضروری ہے جو بیوہ خواتین کی کفالتیں کرے۔ اللہ نے مالی اگر سہولتیں عطا فرمائی ہے اور کچھ کر سکتے ہیں تو بیوہ خواتین کے لیے ہمیں اس کی کفالت کی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ صرف یہی تک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی بیوہ کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس کی کفالت کے لیے کوشش کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کا یہ کوشش کرنا، اس کا یہ جد و جہد کرنا راہ خدا میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ اب سوچیں کیا مقام ہے کہ ایک بیوہ کی کفالت کی کوئی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اس کے لیے اگر محنت و مشقت کرتا ہے، اس کے لیے بھاگ و دوڑ کرتا ہے، اس کے لیے اگر الجھنوں کو جھیلتا ہے، تو راہ خدا میں جہاد کرنے سے بہتر قرار دیا گیا۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ بیوہ کی خیر خواہی کرنے والا، بیوہ کی کفالت کرنے والا، اس کی ذمہ داریوں کو نبھانے والا انسان ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ شخص جس نے تہجد میں نہ سستی کی اور روزہ رکھنے میں نہ ناغہ کیا۔ ایک انسان جو پوری پابندی سے تہجد کی نماز ادا کرے، تہجد کی ادائیگی میں کوئی سستی اور کاہلی نہ کرے، اس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ اسے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو روزہ رکھے اور مسلسل روزہ رکھے اور کوئی ناغہ نہ کرے، تو جو انسان تہجد کی ادائیگی میں سستی نہیں کرتا ہے، روزہ رکھنے میں کوئی ناغہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ اپنی بارگاہ سے جو اجر تہجد کو بغیر سستی کے ادا کرنے والے کو عطا فرمائے گا، روزہ بلا ناغہ رکھنے والے کو جو اجر عطا فرمائے گا، اللہ یہی اجر اس انسان کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی بیوہ کا خیال رکھتا ہے، جو کسی بیوہ کی کفالت کرتا ہے۔ بلکہ کوئی بیوہ ہو تو میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ چلا کرتے تھے تاکہ آر محسوس نہ ہو۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں نا، اس سماج میں بیوہ کو بہت حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے، بہت آر دلایا جاتا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ بچیوں کو دیکھنے کے وقت بیوہ خواتین اگر خاندان کی تو انہیں نہیں بلایا جاتا ہے، انہیں خاص محفلوں میں مدعو نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم کس سماج اور معاشرے میں جی رہے ہیں؟ کیا اسلام نے ہماری یہی ذہن سازی کی تھی کہ جسے عزت دینا چاہیے،
جسے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، جس کی کفالت کرنی چاہیے، جس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا چاہیے، ہم اسے عار اور حقائق کی نظر سے دیکھیں۔ عملی تصویر ہمارے سامنے ہے۔ آج موجودہ سماج میں بیواؤں کی جو زندگی کا مسئلہ ہے وہ ایک سماج کے لیے رسوا کن مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ کہیں حکومت کی طرف سے بھی انہیں اتنا مالی تعاون نہیں کیا جاتا ہے جو مہینہ بھر اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ کتنا دیا جاتا ہے؟ 1000 2000، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا اس میں مہینے بھر کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے؟ پورے شہری سطح پر آپ نظریں اٹھا کر کے دیکھیے، کوئی آپ کو ایسا ادارہ نہیں مل سکے گا جہاں پر بیواؤں کی مکمل کفالت کی جا سکے۔ اگر کوئی جزوی ادارے ملتے بھی ہیں تو بیواؤں کو اتنا تعاون دیا جاتا ہے جس سے مہینے بھر کی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے۔ ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا ہوگا کہ صرف ضرورتوں کو پورا کرنے کا مسئلہ نہیں، ہمارے پاس ایسی بھی تنظیمیں ہونی چاہیے جو خواتین کو ایسا ہنر سکھائے جس ہنر کے ذریعے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اور ہمیں اپنے سماج اور معاشرے میں اس حوالے سے بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ بیوہ خواتین سے کام لیتے ہیں ان کا حق مکمل اسے نہیں دیتے ہیں، کام لینے کے معاملے میں زیادتی کرتے ہیں، ایسے تمام افراد کو اپنا محاسبہ کرنی چاہیے کہ جس عمر میں جو بیوہ خواتین کام لینے کے لائق نہیں ہیں آپ ان سے کام لیتے ہیں، جس کی آپ کفالت کر سکتے ہیں آپ انہیں مزدور بنا کر کے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے سماج اور معاشرے میں سوچنا ہوگا، ورنہ ہوگا یہ کہ بیواؤں کو اسی نظر سے دیکھا جائے گا کہ ان سے صرف کام لیا جائے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور بیوہ اگر کوئی ہو تو اسے دوسری شادی کے لیے ایک بات یاد رکھیں، مرد کو بھی چاہیے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور اگر شادی کر سکتا ہے تو ضرور کر لے۔ سماجی زندگی میں بہو ہو، گھر میں بچے ہو، ایک خاص وقت تک کام آتے ہیں، مگر بہت ساری وہ ضرورتیں ہیں جو عورت کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتی۔ اگر عورت بھی بیوہ ہے تو سماج اور معاشرے کا لحاظ کیے بغیر اگر وہ شادی کر سکتی ہے تو اسے کر لینی چاہیے کہ اولادیں بھی ایک خاص وقت تک ہی ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ بڑی بڑی معروف خواتین، تعلیم یافتہ خواتین آج آپ جا کے دیکھیے کہاں پڑی ہوئی ہے، کس بے بسی کے عالم میں جی رہی ہے۔ اللہ نے فطری اعتبار سے ایک مرد کے لیے، ایک عورت کو ایک عورت کے لیے ایک مرد کو بنایا ہے، اور اس کے ماں سے بعد جتنے رشتے ہیں نا، ان رشتوں کے تقاضے کو نہیں پورا کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ بلکہ سماج کی جو تصویر ہے نا اسے ہم بتا نہیں سکتے۔ انسان دوسری شادی کرنے کا اہل ہے، دوسری شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، مگر آج اپنے لیے وہ گناہ کو آسان سمجھتا ہے اور شادی کو مشکل سمجھتا ہے۔ کس تصویر کے ساتھ ہم جی رہے ہیں؟ کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں؟ ہمیں دنیا اور سماج سے بہت اوپر اٹھ کر کے صرف اللہ، اس کے رسول اور قانون اسلام کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا کچھ بھی سوچے، اللہ اس کے رسول کی نظر میں اگر ہم اچھے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن دنیا اگر اچھی نہیں سمجھے لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہتر نہیں ہے تو ایسے کام کو ہمیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ لہذا جہاں آپ نے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کو منایا ہے، خوشیاں منائی ہے، ایک دن تھا وہ گزر گیا ہے، پھر ایک سال کے بعد آئے گا۔ پورے سال ہمیں سماجی اور معاشرتی اعتبار سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے، سیرت رسول ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، اور بالخصوص اس حوالے سے ہمیں اپنے سماج اور معاشرے میں بیواؤں کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بیواؤں کی کفالت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، بیواؤں کی دوسری شادی کے لیے ہمیں ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بیوہ اگر دوسری شادیاں کر لے تو انہیں آر دلانے کے بجائے، تان و تشریح کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے ٹرسٹ، ایسی تنظیمیں بنانے کی ضرورت ہے جو بیواؤں کی دوسری شادیاں کرائیں، جو بیواؤں کی کفالتیں کرے، جو بیواؤں کی ضرورتیں پوری کرے۔ اور خاص اس بات کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اس کی اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی طرف نظر جاتی ہے وہ شوہر کی وراثت کی طرف جاتی ہے، وہ باپ کے وراثت کی طرف جاتی ہے۔ آج تو کچھ حد تک
شوہر کی وراثتیں مل جاتی ہیں، مگر ہمارے سماج اور معاشرے نے بیٹیوں کو باپ کی وراثت سے مکمل طور سے محروم کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے، ہر بیٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہر باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ باپ کی وراثت پر صرف بیٹے کا حق نہیں، اسلام نے جتنا بیٹے کا حق دیا ہے اتنا بیٹے کا حق ہے، جتنا بیٹیوں کو حق دیا ہے اتنا بیٹیوں کو بھی حق ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسی تنظیموں کی بھی ضرورت ہے کہ جو بیوہ خواتین کو اس کے شوہر کی وراثت سے بھی حق دلا سکے اور اس کے باپ کی بھی وراثت سے حق دلا سکے۔ ورنہ عالم تو یہ ہے کہ ایک بیٹیاں جب بیوہ ہو جاتی ہیں تو میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بھائی اسے اس کے باپ کے ترکے سے محروم کر دیتے ہیں، اور میں نے زمانے میں ظلم کو یہ بھی دیکھا ہے کہ حقیقی بھائی اپنے بھائی کے بیوہ کو بھائی کے ترکے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس سماج میں ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ہی سب کچھ نہیں، یہ خونی اور حصہ ہے کہ جس کے ایک ایک چیز کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ آپ اگر بیٹے کو حق دیتے ہیں تو جو بیٹی کا حق ہے اسے بھی دے۔ اگر سماج اور معاشرے میں بیوہ ہیں، شوہروں کا جو ورثہ ہے، جو اس کا ترکہ ہے، اسلام نے یہی تو ذہن سازی کی ہے، اور اسی چیز کو آج ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر بھائی بہن کو باپ کے ترکے سے محروم کر دیتا ہے، بھائی اگر اپنے بھائی کے بیوہ کو بھائی کے ترکے سے محروم کر دیتا ہے، سماج کا سب سے بڑا وہ ظالم انسان ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا اور اپنے ہر عمل کا اسے بدلہ لینا ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم دین اسلام کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی سے سچی محبت کرنے اور نبی کی سیرتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کوئی پریشانی حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے۔ ہمیں کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ بھائی بہن خیش و قارب اہل و عیال اولاد بیمار ہیں تو مولا کریم انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجل عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں مولا اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی کی زندگی نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے، انہیں اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے۔ تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبت واتوب الیہ۔ جو